السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم هذا عيدنا، يوم الفطر، يوم الأضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، وہ بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً انشاءاللہ اس سال کا رمضان المبارک کا مہینہ 30 روزوں کا ہوگا۔ اللہ نے آپ کی اور ہماری دعا قبول فرمایا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 30واں روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، ویسے تو رمضان المبارک کے سارے اہم بیانات آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب چونکہ میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، بس مختصر انداز میں آپ حضرات کو اب آنے والے ایام کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، پھر بھی میں آپ حضرات کو صرف آگاہ کروں گا۔ بس ہم سب کا کہنے کا مقصد اور سننے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، سب سے پہلا ہمارے سامنے جو کام آنے والا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے کل صبح سورج نکلنے کے بعد جو ہے، کل صبح
عید کے صبح سورج نکلنے کے بعد جس کے پاس 80% گرام سونے کے برابر قیمت، یعنی آج کے لگ بھگ اس کی قیمت جو ہے 12 لاکھ سے زیادہ ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، سونا ہو، اسی طرح اس کے پاس 612 گرام چاندی جس کی قیمت آج کے حساب سے 1,50,000 پر 4,000 کے قریب بنتا ہے۔ اب یہ دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا ان دونوں میں سے سب ملا کر اتنا 1,50,000 پر 4,000 کے برابر پیسوں کا سامان تجارت ہو یا کوئی زائد سامان ہو، جیسا جی کوئی زائد سامان ہو۔ زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ زکات سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ کل صبح جس کے پاس 1,50,000 پر 2,000 کے قریب پیسہ آ گیا، اب اتنے لوگوں نے زکات دے دیا، کسی کو اتنا صدقۃ الفطر کسی نے نکال دیا، غریب کو دے دیا، اب وہ امیر بن گیا، اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عید کے دن پیسہ آ گیا ہے۔ القرض جس کے اوپر صدقۃ الفطر نکالنا ہے وہ نکالے۔ جیسا کہ اب کسی کے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، حضرت میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، سونا بھی نہیں ہے، تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن زمین لے کو ایک ہے، کیا ہے جی؟ زمین لے کر ایک ہے اور اس کی قیمت 1,50,000 پر 4,000 سے زائد ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر واجب جب ہو گیا تو بھائی اب گھر میں سے ہر فرد کی طرف سے جو ہے نکالنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اپنے طرف سے نکال لے کو جوروں بچوں کو چھوڑ دیے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کل صبح صادق کے بعد اگر کسی بچے نے ہاسپٹل میں پیدا ہو گیا اور اس کی آواز آ گئی پھر وہ مر گیا، اس کے بعد بھی اس کے اوپر بھی اس کا صدقۃ الفطر بھی نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں سانس لے لیا ہے، آواز کر دیا ہے، تو لہذا اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر ہو گیا۔ تو صدقۃ الفطر ہمارے جانب سے اور ہمارے بیوی کے جانب سے، ہمارے بچوں کے جانب سے، ہمارے ماں باپ جو زندہ ہے ان کے جانب سے گھر کا جو ذمہ دار فرد ہے وہ نکالے۔ اب گھر کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب بچے کون بچے؟ جو بچے ہیں جو بڑے ہو گئے، جس کی عمر جو ہے جو 18 سال سے بالغ ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد جو بالغ کہتے ہیں بالغ ہو گئے، بچیاں ہو بچے ہو، تو ایسی صورت میں اب وہ باشعور ہو گئے، اگر وہ الگ سے دھندا کرتے ہیں، الگ سے کماتے ہیں پیسے، پھر باپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے بلکہ ان خود نکالنا پڑے گا۔ جو بچے جو بچیاں باپ گھر کے بڑے کے ذمہ داری میں رہ رہے ہیں، یعنی وہ کما سکتے نہیں، وہ کماتے نہیں، بلکہ باپ کے طرف سے بھائی کے طرف سے وہ گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بھائی کے بغیر باپ کے بغیر ان کی زندگی گزر نہیں رہی ہے، ایسی صورت میں گھر کا بڑا بھائی اور گھر کے باپ جو ہے ان کے بچوں کے طرف سے صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا صدقۃ الفطر جو جتنا نکالے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا، جو جتنا زیادہ نکالے گا وہ اتنا ثواب ملے گا۔ دیکھیں شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا، جس طرح غیر مذہب کے لوگوں کے اندر کیا کرتے بھائی، یہ لوگوں کے پاس نہ صدقہ خیرات کا رواج نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ اپنے اعلانات ہوتے رہتے سال کے اندر، ان لوگوں کی عیدوں کے اندر، تو بطروں کے سامنے یہ لوگ جو ہے ان کے باکسوں کو جب کھولا جاتا کئی اربوں کا پیسہ ہوتا، یہ سارے حکومت والے دوسرے لوگ جو ہے وہ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں۔ شریعت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا منظم طریقے سے بنایا ہے، بھائی صدقۃ الفطر نکالے تو نکالنا تو ضروری ہے، نکالنا پڑے گا، لیکن مجھے دینا نہ کو، مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کیا کرو، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو، اپنے ہی مسلمان غریب اور فقیر اور مسکینوں کو جا کر یہ پیسہ دے دو، تمہارا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ۔ کیا جی اللہ کیا فرماتا ہے، تمہارا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا مل کر یہ کہنے لگے کہ صدقۃ الفطر نہیں نکالتے، زکات نہیں نکالتے، بھائی اللہ کے ذات کے اندر بال برابر کا فرق نہیں آئے گا۔ کیا جی فرق تو آئے گا، تو ہمیں آئے گا میرے بھائی، اللہ کو کیا آئے گا؟ اور ساری دنیا مل کر یہ کہے کہ ہم سارے زکات اور صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، تو اللہ کے شان میں بال کے برابر فرق نہیں پڑے گا،
فرق پڑے گا تو تمہارے عزت میں پڑے گا، فرق پڑے گا تو تمہارے مالداری میں پڑے گا۔ اگر آپ نے نکالتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے مال کو بڑھاتا ہو، تم کو تمام آفتوں سے بچاتا ہو، تمہیں دعائیں لینے والا بناتا ہو، نہیں نکالتے ہیں تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، تم ظالم کہلائے جاؤ گے، مظلوموں کی بددعا بھی لگے گی۔ اب کسی نے صدقۃ الفطر نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں نکالا، تو اگر کوئی غریب بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس کے کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے، دھن کی وجہ سے مر جاتا ہے، کسی اور علاج کے اندر پیسے نہ ہونے کے وجہ سے مر جاتا ہے، تو یہ ذمہ دار کون ہوا؟ وہ مالدار ہوا جس نے اپنی زکوٰۃ کو نہیں نکالا۔ میرے بھائی، اگر اس نے زکوٰۃ کو نکالتا، اس نے صدقۃ الفطر کو نکالا ہوتا، تو وہ مستحق جو ہے اس کے پاس پہنچتا، وہ بچ جاتا، کپڑا خرید لیتا، وہ کھانے پینے کا سامان خرید لیتا، وہ دوائی کے لیے اسباب اختیار کر لیتا، تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو الغرض دونوں چیزیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دینے پر بھی تمہارا فائدہ ہے، تمہارا بھی فائدہ ہے، غریب کا بھی فائدہ ہے۔ تمہارا فائدہ یہ ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر کو نکالا کرو، صدقۃ الفطر نکالا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی روزے کے اندر ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ گناہ ہونے والے گناہوں کو معاف فرما۔ محترم سامعین، علماء کرام جو ہے، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک نئی بات سامنے آئی، وہ کیا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں، عربی کی کتاب ہے، فرماتے ہیں صدقۃ الفطر جب بندہ نکالتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ نماز کے اندر سجدہ سہو۔ نماز کے اندر کیا ہے جی؟ سجدہ سہو ہوتا ہے نا، سجدہ سہو معلوم ہے؟ سجدہ سہو امام صاحب کبھی ایک سلام پھر وہ 2 سجدے کرتے، ایک ہی کو کرتے، امام صاحب سے کوئی مسٹیک ہو گیا تو کوئی بھول ہو گیا تو کرتے، جیسا 2 رکعت میں بیٹھنا تھا بیٹھنے سے کھڑے گئے، جیسا 2 رکعت میں خالی اتحیات پڑھنا تھا درود شریف بھی پڑھ لیے، تو اب دیر ہو گیا، دیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیر تو ہے، سجدہ سہو کر لیتے ہیں امام صاحب، مقتدی بھی کرنا پڑتا ہے، سب کی نماز صحیح پرفیکٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ سجدہ سہو جس طرح نماز میں غلطیوں کو مٹھا دیتا ہے، معافی کا ذریعہ ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، نماز کو قبول فرماتا ہے، اسی طرح روزے دار روزے رکھنے کے بعد جب صدقۃ الفطر نکالتا ہے تو مالدار کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سارے روزے کے کمیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور سارے روزوں کے ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ دینے والے کو بھی فائدہ، لینے والے کا بھی فائدہ۔ لینے والے کا فائدہ کیا ہے؟ لینے والے کا دل تسلی ہوتا ہے، اس کے دل میں افسوس کی بات نہیں ہوتی ہے، یار میں عید نہیں بنا سکا، یار میں کچھ کر نہیں سکا، اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جب جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، آپ آس پاس کے لوگوں کے گھر پر آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ حضرات نے اس بچے کے بارے میں بھی سنا ہوگا، مدینے کے سارے بچے یہ تمنا کرنے لگ گئے تھے، کاش کہ میرے ماں باپ مر جاتے، کاش کہ میرے ماں باپ بھی نہ ہوتے، کاش کہ میں بھی یتیم ہوتا۔ سنائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کی، تو آپ نے دیکھا کہ راستے کے اندر سارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ الگ سے کھڑا ہوا ہے، ایک بچہ الگ سے کھڑا ہوا ہے، کھیل نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا، ملا، بھائی کیا بات ہے؟ تیرے جوتے نہیں ہیں، تیرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا ہے؟ بچے نے کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بچوں کے اندر بھی ایسا شوق تھا۔ آپ نے کئی واقعات سنا ہوگا، ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابو جہل بڑا خطرناک مانا جاتا تھا، ابو جہل جو کفار کا بڑا مشرکین کا بڑا خطرناک سردار تھا، اس کے پیچھے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اس کو ختم کرنے والا کوئی بہادر نہیں تھا، اس کو نیست و نابود کرنے والا کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، اس کو جہنم رسید کرنے والا اگر کوئی تھا وہ چھوٹے 2 بچے تھے جس نے اس کو گھوڑے سے گرا کر اس کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام کے بچوں کے اندر بھی وہ ایمان تھا، وہ جذبہ تھا۔ آج افسوس کہ آج ہم بڑے بڑے مالدار ہو کر، بڑے بڑے طاقتور ہو کر، بڑے بڑے بہادر ہو کر بھی وہ جذبہ، وہ شوق، وہ اطاعت رسول، وہ عشق رسول ہم ثابت نہیں کر سکتے۔
मोहतरम सामाईन, ये भाई बहुत गड़बड़ कर रहा है भाई। गुज़िश्ता जो तरावी के अंदर भाई ये तो आप सब सही करे थे मेरे भाई, नया माइक भी मंगा दिए हैं लेकिन जो है वो लगा नहीं सके, वक्त भी हो गया। तो बहरहाल ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की तरफ नजर डाला, फरमाया क्या हो गया, मेरे वालिदैन नहीं है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं, इसीलिए मैं अफसुर्दा हूं, मैं गमज़दा हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप जंग के अंदर शहीद हो गए हैं, मेरा कोई बाप नहीं, जिसके वजह से ना मेरे पास कपड़ा है, जिसके वजह से ना मेरे पास जूते हैं, जिसके वजह से ना मेरे घर पर ईद मना पा रहा हूँ। ये बच्चे, इनके वालिदैन जिंदा है, इनके ईद बन रही है, इनके पास नए कपड़े हैं, इनके पास नए जूते हैं। अल्लाहु अकबर। आका इनामदार ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, फरमाने लगते हैं, ये बच्चे, ये मेरे लड़के, क्या तुझे क्या है, इस बात को तू पसंद करेगा, तेरा बाप मोहम्मद हो, क्या तू इस बात को पसंद करना पसंद करेगा, इस बात को तू पसंद करने लगेगा कि तेरा बाप जो है आज के बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। उस बच्चे ने कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्चा छोटा बच्चा था, हमारे और आपके बच्चे होते, अगर उसके सामने आप जाकर कहते भाई तेरा बाप बनना चाहता हूँ तो बन जा, मान लेगा मेरा बाप, वो कहेगा भाई बाहर चले जा, मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर सहाबा के बच्चों के अंदर भी वो मोहब्बत थी, वो समझदारी थी। सहाबा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के सामने, आपके आवाज के सामने, आपके अहकामात के सामने बड़ा तो बड़ा क्या, बच्चे भी जबान नहीं खोल सकते थे। आपने बच्चे ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी, मैं आपका बेटा बनना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उस बच्चे के हाथ को पकड़ा और अपनी उंगली दिया, देकर जो है घर को लेकर जाने लगे। अल्लाहु अकबर। मदीने के सारे बच्चे हैरान में चले गए, सारे बच्चे परेशान होने लगे। सारे बच्चों का ये तमन्ना, एक ख्वाहिश थी, काश के आज मैं यतीम होता, मेरे माँ बाप मर गए होते, मैं भी आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होता। कोई मामूली चीज थी। आगे आप तैयार करवाए, फिर ईद की नमाज पढ़ाने लगे। मोहतरम सामाईन, मैं कहना चाह रहा था, सदक़तुल फित्र लेने वाले का भी फायदा है। वो फायदा कैसा है, उसका दिल बड़ा होता है, वो खुश होता है, उसके घर में भी ईद बनती है, उसके बच्चे भी ईद के पैसे खाते हैं, उसके घर में भी दूध पिएगा, उसके घर में भी सेवियां खाएगा, ताकि ईद के दिन कोई भी मुसलमान भाई, जिसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल मुस्लिमून इख्वा, ये ईमान वालों, दुनिया के अंदर जितने ईमान वाले हैं ये एक दूसरे के आपस में भाई हो, एक दूसरे के भाई हो। जिस तरह सगे भाई होता है, भाई को मानता है, इस तरह मुसलमान को, हर मुसलमान को भाई मानना चाहिए। अगर अल्लाह के इस हुक्म को आज मान लिए जाते, पूरी दुनिया में जो आपस में लड़ाइयां हो रहे हैं, आपस में जो कीमतें हो रहे हैं, आपस में जो धोखाधड़ी के मसले आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के साजिशें हो रहे हैं, अल्लाह की कसम इस एक आयत पर अमल कर लेते, सारे मसले दुनिया से गलत में खत्म हो जाते। मोहतरम सामाईन, सदक़तुल फित्र इसीलिए हम में से हर आदमी को, जिसके पास इतना पैसा है, उसको जायद पैसा है, 1,50,000 आज के चांदी की कीमत से, चूंकि चांदी की कीमत अब थोड़ा सा कम हो गया है, गुज़िश्ता जुमों के अंदर 1,80,000 के करीब था, आज चांदी की कीमत 250 पर 1 रुपया है। उस हिसाब से 612 ग्राम की चांदी की कीमत 1,50,000 पर 4,000 के करीब बनती है। जिसके पास इतना पैसा हो, जिसके पास इतना सामान तिजारत हो, जिसके पास जायद पैसा हो, यानी उसके पास एक गाड़ी भी है, उसने जो है हाई क्वालिटी की गाड़ी खरीद रखा है, हाई क्वालिटी की दूसरे चीजें खरीद रखा है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता है, घर के अंदर जायद है, उसके बावजूद उसके ऊपर भी ज़कात, उसके ऊपर भी सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाता है। आ गया भाई समझ में बात? अब आप सोच रहे होंगे, गोया क्या पता चला सदक़तुल फित्र मुनीश निकालना जो रोजा रखा, क्या भाई यही समझ रहे होंगे आप? सदक़तुल फित्र वही निकालना जिसने रोजा रखा, ऐसा ही है? कैसा है फिर?
بتائیے میرے بھائی کیسا ہے صدقۃ الفطر؟ کیا روزے رکھنے والا ہی نکالے گا یا جو روزہ نہیں رکھا اس کو بھی نکالنا پڑے گا؟ بھائی کوئی بدبخت ایسا ہے، کوئی بدنصیب ایسا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا، روزہ رکھنے کی طاقت بھی تھا، چھوٹے چھوٹے بیماریوں کے بہانے لگا کر، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بہانے عذر بتا کر وہ روزہ نہیں رکھا۔ بلکہ میرے علم میں ایسے لوگ بھی ہیں آٹو نگر کے اندر جو کوئی عذر نہیں ہے، کیا کہتا ہے، کیا آ جاتا ہے حضرت یہ روزہ رکھنے کو کیا آ جاتا ہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ غلط نہیں ہے، اسے ماحول ایسا نہیں ملا ہے، اس نے علماء کے صحبت میں نہیں رہا ہے، اس نے جمعوں کے بیانات میں جس طرح آپ حضرات بڑے شوق کے ساتھ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور بڑے توجہ کے اور دلچسپی کے ساتھ جو سنتے ہیں، اگرچہ آپ عمل نہیں کرتے ہوں گے، اگرچہ آپ عمل نہ کریں، لیکن یہ شوق، یہ طرف اللہ کی جھلک جو ہے آپ کے دماغوں کے اندر، آپ کے دل کے اندر، کبھی غلط کرنے جاؤ گے نا وہ ایمان آپ کو کھینچے گا، نہیں بھائی نہیں یہ غلط بات ہے، مفتی صاحب نے بتایا تھا یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شیطانوں کے چالے ہیں، اس طرح کھینچتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جمعے کے بیانات نہیں سنو گے، جب علماء سے تعلق نہیں رکھو گے، جب اچھے لوگوں سے دوستی نہیں کرو گے تو پھر کیا بہانہ بناؤ گے، روزہ کہیں کو نہیں رکھا میرے بھائی، کیوں نہیں رکھا؟ کیا پرابلم تھا، کیا پرابلم تھی، کیا پرابلم؟ اللہ اکبر، یہ سارے جو ہے بے دینی کے اسباب ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اچھے ماحول میں عطا فرمایا، ہم روزے داروں میں اللہ نے شمار فرمایا، تراویح پڑھنے والوں میں اللہ نے ہمیں شمار فرمایا۔ یہ ہمارا کلام، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں پسند کیا، اسی لیے نیکیوں کا توفیق دے رہا ہے، اسی لیے کیا کر رہا ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے، ہمارے اندر کمال نہیں ہے بلکہ اللہ نے قبول کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے بھائی سمجھ جاؤ کسی کی ظہر کی نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہے، اس کا اندازہ کیسا لگاؤ گے؟ فرماتے ہیں عصر کی نماز بھی پڑھ لیا، سمجھ جاؤ ظہر کی نماز قبول ہو گئی، اب مغرب پڑھ لیا، سمجھ جاؤ عصر کی نماز قبول ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لیا، سمجھ جاؤ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیا، سمجھ جاؤ مغرب کی نماز قبول ہو گئی، عشاء کی فجر کی نماز پڑھ لیا، سمجھ جاؤ تمہاری عشاء کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی نماز مس ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنے والا، دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کب کریں گے بھائی؟ جب نماز چھوٹ جاؤ گے، جب نماز چھوٹ جائے گی، جب آپ نماز چھوڑ دو گے تبھی جمع کرو گے نا بھائی۔ حدیث میں آتا ہے گناہ کبیرہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں نمازوں کو چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج سوچیں، آج سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ بہرحال صدقۃ الفطر اس آدمی پر بھی ہے جو روزہ نہیں رکھا، وہ بھی صدقۃ الفطر نکالے گا تاکہ اس کے برکت سے تو اللہ معاف فرمائے اور آئندہ سال اسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وقت زیادہ کم ہے، باتیں زیادہ کافی ہے، صدقۃ الفطر کے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات نے۔ میں یہی کہوں گا خلاصہ کلام، ہر آدمی جس کے پاس طاقت ہے، 100 روپے کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، معذور ہے، پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ جس کے پاس اپنے بیوی بچوں کا نکالنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کیا نصاب کو دیکھے بلکہ وہ نکالے، اللہ کے راستے میں جتنا نکالو گے اللہ اتنا دے گا۔ قسم کھا کر کہوں گا میں غلط نہیں ہوں گا میرے بھائیوں، جو اللہ کے راستے میں جتنا دیتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتا ہے۔ اس بات کو لکھ کر رکھ لیجئے، دیکھ کر دیکھے، آزما کر دیکھے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اللہ اکبر، جتنا نکالو گے اللہ اتنا دے گا، لہذا نکالنا یہ ہمارے اوپر، یہ ہماری ذمہ داری سمجھے تاکہ مستحقوں تک آپ کی زکاة، آپ کی صدقۃ الفطر پہنچے، آپ کی زکات پہنچے، آپ کا صدقہ پہنچے، آپ کا ہدیہ پہنچے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے، آج لیلۃ الجائزہ والی رات ہے۔ آج کی رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ کیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا محنت کرنے کے بعد
جب مزدور مزدوری کرتا ہے، جب کام کرنے والا کام کرتا ہے، ٹاپک مستری کام کرتا ہے، کام کر کے شام کے 6 بجے کہتا ہے بھائی میرا بیٹا دے دو، میں نے صبح سے شام تک کا وقت دے دیا، میں نے محنت کر دیا، اب میرا دھرما دے دو۔ اسی طرح لکڑی کے کام کرنے والا 4 بجے کہتا ہے میرے بھائی 4 بجے تک میری ڈیوٹی ہے، جتنا کبوڑ بنانا تھا میں نے بنا دیا، میرا پیسہ دے دو، میری مزدوری دے دو۔ اسی طرح دکان میں کام کرنے والا، روز کا کام کرنے والا شام میں عشاء کے بعد پوچھتا ہے، مہینے پر کام کرنے والا مہینے کے بعد پوچھتا ہے سیٹ میرا دھرما دے دو تاکہ میری ضرورتیں کے پورے کرے، تاکہ میں اپنے کاموں کو پورا کر سکوں۔ محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، آج کی رات اللہ اکبر، اللہ کی قسم آج کی رات کی بڑی عظمت ہے، آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے، احادیث کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں کہتا ہے میرے بھائیوں، میرے قوم، میرے انسانوں، میرے مخلوق کے اندر سب سے بہترین مخلوق جس کو میں نے سب سے بہترین بنایا وہ ہے جس نے روزہ رکھا، جس نے تراویح کو پڑھا، جس نے عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو صرف کیا، جس نے تلاوت کے اندر اپنے آپ کو صرف کیا، جس نے ذکر و اذکار کیا۔ آ جاؤ آج مانگ لو، تمہارا رب آسمان دنیا پر آ چکا ہے، مانگو تمہاری ضرورت کیا ہے، مانگو تمہیں بدلہ کیا چاہتے ہو، چاہیے کیا ہے، مانگ کر دیکھو۔ اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے میں دینے کے لیے آج کی رات دنیا آیا ہوں، مانگنے والا ہو تو میرے بھائیوں آج سوچے، آج غور کرے، ایسی عظمت والی رات کے اندر آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آج نہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، آج رات کے اندر ہم بربادیوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، شاپنگوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، کھانے پینوں کے اندر۔ یہ شیطان کے ڈھوکے بازیاں ہے، یہ شیطان کے ڈھوکے بازیاں ہے۔ کس نے پورا مہینہ محنت کیا، پورا مہینہ روزے رکھا، پورا مہینہ نمازوں کو پڑھا، بڑے قربانیاں دیا، بڑے تکلیفوں کو اٹھایا، جب بدلہ لینے کا وقت آیا شیطان ادھر ریلیز ہو چکا ہے، وہ آپ کو بدلہ لینے سے پہلے آپ کو اللہ سے کاٹے گا، آپ کو بدلہ لینے نہیں دے گا۔ اس آدمی کا کیا بدقسمت ہوگی جس نے آج کی رات میں اللہ سے مانگا نہیں ہے، آج کی رات میں تہجد نہیں پڑھا، آج کی رات کی عشاء کی نماز نہیں پڑھا، آج کی رات میں اللہ کے سامنے نہیں رہا۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جس نے پورا مہینہ کام کیا، پورا مہینہ مزدوری کیا، جب مہینہ پورا ہو گیا سیٹ سے کوئی کہتا ہے پیسے رکھو جی رکھ لو، پیسے رکھو جی رکھ لو، کوئی بندہ ایسا ملا ہے آج تک آپ کی تاریخ میں؟ کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ آج ہمیں ان پیسوں کی قیمت معلوم ہے، آج ہمیں ان پیسوں کی قیمت معلوم ہے، اسی لیے سیٹ کو ظلم کر کے رہتمی لیتے ہیں۔ آج اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ہر دن کے اندر اللہ لاکھوں کی تعداد میں مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتا ہے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے اللہ اور لاکھوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، اللہ فرماتا ہے آج کی رات میں اللہ 10 لاکھ سے زیادہ بلکہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اسی لیے آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے انعام لینے والی رات، اللہ سے بدلہ لینے والی رات۔ میرے بھائیوں آج رات کے اندر دوسرے کاموں سے، دوسرے مصروفیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، زیادہ سے زیادہ آج کی رات عبادت میں رہے، ذکر و اذکار کرے، کم از کم تہجد کی پابندی کرے، تہجد پڑھے اور اللہ سے مانگے۔ آج اللہ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اللہ سے مانگے، اللہ سے تعلق بنائے۔ لوگ مخلوق کے پاس جاتی ہے، لوگ مخلوق سے تعلق بناتی ہے، لوگ دوستی مخلوق سے کرتی ہے تاکہ ان چائے پلا دے، چاہے ان بریانی کھلا دے، چاہے ان 1000 روپے قرض دے دے۔ میرے بھائیوں جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سارے عالم کا پروردگار ہے، اس سے لو لگا لو، اس کو اپنا بنا لو، اس کا تم بن جاؤ۔ قسم خدا کی ساری دنیا کو تمہارے پیروں کے پاس لا کر رکھے گا، ساری دنیا تمہارے قدموں کے پاس ہوگی، اس کے پاس، اس کے پاس، اس ایم ایل اے کے پاس، اس منسٹر کے پاس، اس سی ایم کے پاس، اس پی ایم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساروں کے رسیہ رب کائنات کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں یہ یقین ہونا چاہیے،
یہ توکل ہونا چاہیے. آج ایمان والا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن اس کے کردار سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے وہ ایسا نہیں لگتا ہے. وہ کبھی اس مخلوق کے پاس بھاگتا ہے، کبھی اس مخلوق کے پاس بھاگتا ہے، کبھی اس کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی اس کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سارا خلاصہ یہی ہے، آج کی رات اللہ سے لینے والی رات ہے. اللہ سے لینے کی پوری کوشش اور فکر کریں، انشاءاللہ کریں گے بھائی. اور تیسری بات رمضان کے بعد والی جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. اب اللہ نے ہمیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دے دیا، الحمدللہ ہم نے رکھ لیا. اب یہاں تک کا رکھنے کا بدلہ اللہ نے ہمیں 300 دن کے روزوں کا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا. اور سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 300 کتنی؟ کوئی صحیح نہیں بتا رہا ہے. کتنے؟ 300 ماشاءاللہ. اچھا سوچ کے بولیے، غلط بول رہے آپ. 300 پیسے غلط ہے، بولو صحیح بولو. کوئی ایک بتا دو میرے بھائی. ہاں کتنے؟ یہ صحیح بتایا بھائی. یہ جو تاریخ آپ کے سامنے حدیث کیا تو انگریزی تاریخ سے چلتی کیا تھی؟ اللہ کے رسول انگریزی تاریخ سے بتا رہے تھے کیا؟ آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بھول کو انگریزوں میں پڑ گئی، اس کے بعد سے سب بھی انگریزہ کے کیا نہیں ہوں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی سوچ کر بولے، سمجھ کر بولے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یار ہمارا تو چاند کے حساب سے مہینہ ہے. ہم اور آپ مسلمان کس کو چلتے ہیں؟ انگریزی تاریخ کو چلتے ہیں. کبھی دیکھیں جی 5 جنوری کو روزہ رکھنا، 25 دسمبر کو جو ہے عید منانا، بقرہ عید. کبھی دیکھیں یہ تو عیسائیوں کے رسم و رواج ہے، عیسوی تاریخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے وہ. لیکن ہماری اور آپ کی تاریخ کیا ہے؟ وہ چاند کی تاریخ ہے، وہ شمسی تاریخ ہے، یہ چاند کی تاریخ ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. یہ لوگوں رمضان کے جس نے 30 روزوں کو رکھ لیا اور اس کے بعد شوال کا مہینہ پا لیا، اللہ نے اسے توفیق دے دیا 6 دن کے روزے رکھ لو. ثم اتبعه ستا من شوال، شوال کے 6 روزے رکھ لیا. کانا کصیام الدہر، اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے. کیسا آفر ہے میرے بھائیوں؟ 6 روزے رکھ لو، پورا سال کا ثواب کماؤ. کیسا آفر ہے؟ حدیث میں آتا ہے، میں نے ابھی سوچا اور ریسرچ کیا بھائی 365 دن ہے، لیکن حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح غلط ہو سکتی ہے. بعد میں مجھے خود پتا چلا یہ چاند کے حساب سے حساب ہے. چاند کی مہینے کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ یا تو 20/9 ہوتی ہے یا تو 30 ہوتی ہے. 30/1 20/8 نہیں ہوتا ہے. 30/1 یا مہینے کے اندر ہونے کی وجہ سے 5-6 دن کا فرق ہو جاتا ہے. ورنہ 300 جو 65 کہہ رہے تھے 350/5 یا 350/8 یا 360 سے آگے بڑھتا نہیں، اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیں شریعت میں ہر بات کے پیچھے ریسرچ کرنے کا وقت لگتا ہے، لیکن ریسرچ جب کرو گے جب تک آدمی دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. شریعت کے اندر ہر چیز میں فائدہ اللہ نے رکھا ہے، ہر چیز میں. بھائی وہ کیسا شریعت غلط ہو سکتا ہے جس کو بنانے والا خالق کائنات ہو، جس کو سنوارنے والا رب العالمین ہو، جس کو بنانے والا سائر کائنات کو بنانے والا ہو، اس کی بات کے اندر کیسا شک ہو سکتا ہے؟ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ گزار لیے ہو، اب شوال کے پورے مہینے میں بھی رکھو تو انشاءاللہ گویا کہ 30 دن کا 300 دن، باقی کے 2-4 دن کا 6 روزے انشاءاللہ. اس سے کیا پتا چلا؟ کانا کصیام الدہر، پورے سال کے روزوں کو رکھنے کی طرح والوں میں لسٹ میں آپ آتے ہیں. تو رکھیں گے میرے بھائی. ہمارے مسجد میں تو ماشاءاللہ اتوار آتا ہے، اتوار عید کل ہفتے کے دن ہے، اتوار گیپ دیں گے اور پیر کے بعد سے جو ہے خود افطار کا نظر بھی رہتا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات جو روزہ رکھیں گے وہ ہمارے ساتھ فری میں افطار بھی کریں گے انشاءاللہ. رکھیں گے میرے بھائی؟ رکھیں گے نہیں؟ ہلکا بولتے ہیں انشاءاللہ. لائن سے رکھنا ضروری ہے. لائن سے اس لیے رکھو بولتا ہوں بعد میں گرمی شدت ہو جائے گی. ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے،
فوراً 6 روزے رکھ لو، ہم بھی رکھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ماشاءاللہ ہمارے مسجد میں تو ہر سال 10 سے 15 لوگ رکھتے ہیں، اس سال 25-30 ہو جانا چاہیے۔ یا آنا ضرورت نہیں ہے، یا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہو کہیں جہاں کہیں ہو، اس لیے کہ مختلف جگہوں سے یہاں پر نمازوں کے لیے لوگ آتے ہیں بیچارے، تو بہرحال اپنے اپنے جگہ پر رکھیں، بس ہمیں ثواب چاہیے۔ ہمارے بات پر آپ عمل کر لیں گے تو اللہ جو ثواب ہمیں دے گا ہمیں وہی کافی ہے، ہمیں آپ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الغرض اور ایک 2 منٹ میں 2 باتیں بتاؤں گا، اور ایک 2 منٹ میں 2 باتیں بتاؤں گا، بات ختم کروں گا۔ اب چوتھی بات رہ گئی ہے، بھائی اللہ نے روزے کو کیوں فرض فرمایا؟ بولو جی، اللہ نے روزے کیوں فرض فرمایا؟ اللہ نے تراویحوں کے سسٹموں کو کیوں رکھا؟ میرے بھائی ایک طرف سے پاما چلے جاتے ہیں، ایک طرف سے دھندے چلے جاتے ہیں، ایک طرف سے دوسرے مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ابھی رات میں جا کو تراویح پڑھ کو سوتے نہیں، پھر جو ہے پھر 3 بجے اٹھانے لگتی ہے پام دبا کو۔ آقا چاہتے ہیں کھلنا نہیں، آقا چاہتے ہیں سو جاؤ، لیکن پھر بھی زبردستی آدمی اٹھتا ہے، پھر اٹھ تو پھر سحری کرتا ہے۔ ابھی سحری کھاتا نہیں، وہ چاکا کے نیندہ میں رہتا ہے، پھر اذان آتی ہے، بھائی آ جاؤ فجر کی نماز کے لیے، پھر فجر کی نماز کے لیے بھاگتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتا نہیں، پھر وہ حافظ صاحب قرآن کی تفسیر لے کو بیٹھ جاتے ہیں، پھر دل گھٹ کر لے کے وہاں بھی بیٹھتا ہے، پھر گھر آتا نہیں، پھر 1 گھنٹہ سوتا نہیں، پھر جو روح اٹھاتی ہے، اجی جاؤ پیسے لے کے آؤ، اجی جاؤ پیسے لے کے آؤ، عید کیسا منائیے، گھر کا خرچہ کیسا چلے گا۔ پھر آدمی نہ چاہتے ہوئے، کوئی چاہتا ہے بھائی؟ نہیں، کوئی تو چاہتا ہے تو بولو میرے بھائی، ہم بھی دیکھ لیں اس کو کون ہے کون نہیں۔ بھائی یہ سبھی کام نہیں کرے، جیسا روزہ رکھو گھر پہ مستی ایسی لگے کہ سو جا کو گزارا ہو کوئی بتاؤ۔ کتنا بڑا مالدار ہے کبھی نہیں کر سکتا، جو جتنا مالدار ہوگا ان اتنے پیسے کمانے کی فکر میں رہتا۔ دنیا کیسی جی، جو جتنا مالدار رہے گا اس کی سوچ اتنی بڑی ہوگی، ان اتنا بڑا کمانے پہ رہے گا، ان اتنا فکر مند ہوگا۔ اسی لیے جو جتنا غریب ہوتا ہے ان سکون سے رہتا ہے، کہیں کو جی ٹینشن آ، کہیں کو صدقے فکر ہے، تو آتے سوچتے کیا جی مالدار کیا کرتا ہے، ان پیسے کمانے کی فکر میں رہتا ہے، یار اور پیسے کماؤ اور صدقے خیرات کروں اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور غریبوں کا محتاجوں کو ضرورتوں کو پورا کروں۔ اور غریب کیا سوچتا ہے، لوگ کیا جاتے باہر ہے، وہ رکشا پکڑ کو پاما کر دے، وہ باہر مسجد کے پاس کھڑے تو کون کے دیتا، ماشاءاللہ دیتے بھی آپ تو فری میں کام ہو جاتا ہے، اسے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو بہرحال یہ غلط بات ہے، مانگنا اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کو نہیں مانگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا میرے بھائیوں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کرو، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کرو، نیچے والا ہاتھ کبھی مت بنا کرو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، اس بات کو، اس حدیث کو عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین اور فقہاء کرام کی سیرت جب پڑھو گے ان کے سیرت سے پتہ چلتا ہے وہ تو پانی بھی نہیں مانگتے تھے، یعنی پانی بھی نہیں مانگتے تھے، تاکہ اس حدیث کے اندر نہ شامل ہو جاؤ، یعنی مانگنے والوں کے ہاتھ ذریعے، مانگنے والوں کی رشت پہ نہ آ جاؤ۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے مانگنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کرو۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر مانگنے کی عادت ڈالو گے، پھر اس حدیث کے اندر آپ حضرات شامل ہو جاؤ گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال روزوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قربانیاں آپ نے دیا ہے یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ آپ متقی ہو جاؤ۔ محترم سامعین وقت کم ہے، 2 باتوں کے اندر میں بتاؤں گا جس کی تفسیر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے اندر صحیح متقی بننا چاہتے ہو، جس کے وجہ سے اللہ نے روزوں کو رکھا، جس کے وجہ سے اللہ نے نمازوں کو تراویح کو فرض سنت قرار دیا، جس کے وجہ سے تہجدیں پڑھ رہے ہیں، جس کے وجہ سے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ان سب کا وجہ اللہ سے پوچھو گے یا اللہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں، ہم جس وجہ سے آپ نے روزہ فرض فرمایا ہے ہم متقی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ سمپل ہونے 2 باتیں بتایا، متقی بننے کے واسطے کتنے باتیں جی، عمل کرنے کے 2 باتیں بتائیں۔ ایک یقیمون الصلاۃ، ایمان والے تو آپ آگے نہ بھائی، تو ایمان رکھے، اللہ سے ایمان رکھے، اس لیے تو بیٹھے ہیں۔
بالغیب، غیب پر ایمان لانا. تو آپ ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ. ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے غیب کے باتوں پہ ماننے والے. اب کرنے والے کام اللہ متقی بننے کے لیے کیا فرماتا ہے؟ دو باتوں کو ہمیشہ زندگی میں رکھا کرو. ایک وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا کرو. میرے بھائیوں نماز کو مت چھوڑا کرو. ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسے انسانیت ہے، ایک ایسے اللہ کے بندے ہیں. کیا اللہ کے دیے ہوئے چیزوں کا ہم جو ہے جمعہ کو جمعہ آتے ہیں مسجدوں کے اندر، عید سے عید کو آتے ہیں، بقرہ عید سے پھر بقرہ عید کو آتے ہیں. ایک ایسا مخلوق ہے، ایک ایسی بندگی ہے. میرے بھائیوں رمضان ختم نہیں ہوا ہے، رمضان ختم ہوا ہے، عبادت ختم نہیں ہوئی ہے، عبادت جاری رہنا چاہیے. میں نے کیا کہا؟ اگر آپ کا رمضان قبول ہونے کی دلیل یہ ہے رمضان کے بعد کی زندگی بھی آپ کی رمضان کی طرح ہونا چاہیے. اگر رمضان کے بعد کی زندگی آپ کی رمضان کی طرح نہیں ہے تو یقین جانو پھر آپ کا رمضان کا مہینہ خطرے میں ہے. آپ کا رمضان کا مہینہ اتنے تکلیفہ اٹھائے سو چیزاں پورے خطرے میں ہے. نماز کو صرف پڑھ لیا کرو کافی ہے، باقی کے چیزیں آپ انشاءاللہ کرو نہ کو کرو، لیکن یقین جانو اس نماز کے برکت سے اللہ سارے توفیق آپ کو دے گا. میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعے کے اندر اللہ کی رحمت کے بارے میں آپ حضرات کو ڈالا، آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے، اللہ کی جوش، اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آتی ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے اے میرا بندہ دیکھ، اے میرا بندہ دیکھ، اپنے وقت پر نماز پڑھنے کے لیے اس کو کوئی روک نہیں آنا چاہتا تو اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں. اس کو روک سکتے تھے، یہ رک سکتا تھا، دھندا کر سکتا تھا، کھا سکتا تھا، گھوم سکتا تھا، کئی سفر میں جا سکتا تھا، لیکن نماز کا وقت ہوا تو میرا بندہ مسجد کو آ گیا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. اس طرح خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس طرح جس طرح ایک بچہ جس ماں کا بچہ گم گیا ہو، کئی برس کے بعد اس ماں کو یہ بچہ مل جائے تو ماں کتنی خوش ہوگی، وہ ماں کتنی خوش ہوگی، بہت خوش ہوتی ہے. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتا ہے اس گمنے بچے کے ملے ہوئے ماں سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. میرے بھائیوں اسی لیے نماز کو صرف پڑھنے کی عادت بناؤ. نماز پڑھ لو، انشاءاللہ نماز پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے جمعے کو بھی آؤ گے، جمعے کو بھی جلدی آؤ گے تو اللہ رسول کے باتیں سنو گے تو انشاءاللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ کا خوف دل میں آئے گا، آخرت کی فکر دل میں آئے گی، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو انشاءاللہ نماز کو پڑھیں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور متقی بننے کا دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے متقی بننے کے لیے پہلا چیز نماز کو پڑھنا، دوسرا چیز اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. میرے بھائیوں اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے کہہ دیا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم اور آپ نے رمضان کو بنا لیا ہے، رمضان میں دیتے ہیں، غیر رمضان میں نہیں دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ حقیقت میں اللہ کے بتائے ہوئے اعتبار سے متقی بننا چاہتے ہو، اللہ کے نظر میں حقیقت میں متقی بننا چاہتے ہو، دو باتیں، ایک نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، دوسرا ایک اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ کریں گے بھائی. آج باقی میں معافی چاہتا ہوں 15-10 منٹ ذرا لیٹ ہو گیا تو باتیں اور زیادہ ہیں، لیکن کیا کریں آپ کو دیکھ کر، آپ کے شوق کو دیکھ کر مجھے اور بولنے کا دل کرتا ہے، لیکن جو ہے ایک دو ساتھی ٹائم کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر میرا دل مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے میں زبردستی بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس رمضان کو عطا فرمایا ہے اس طرح آئندہ رمضان بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت کلام اللہ کو، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کو اور اللہ کے راستے میں دیے ہوئے ہر روپے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.